انسان کے روحانی اور معاشرتی سکون کی بربادی میں بہت بڑا ہاتھ انسان کے گمان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک گمان کرنے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ظن سے بچو کیونکہ ظن سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ کیسے کوئی انسان کسی کے بارے میں برے گمان سے بچ سکتا ہے؟ اب جانتے ہیں، گمان کی بنیاد پر کسی کے بارے میں بری رائے قائم کرنا کوئی سادہ بات نہیں ہے، آسان بہت ہے، لیکن اخلاقی جرم ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت سزا کا سبب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ان ٹچ رہنے والا، محبت کرنے والا آخری حد تک کسی کے بارے میں گمان قائم کرنے سے بچتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچانے کے لیے دوسروں کا محافظ بن جاتا ہے۔ دو چیزیں ہم دیکھیں گے، ایک تو یہ کہ انسان کسی کے بارے میں برا گمان کیسے رکھ لیتا ہے، اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتا، اور بری رائے قائم کرنا آسان بہت ہے، شیطان ساتھ دیتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر تجسس ہے نا، ٹو لگاتا ہے معاملات کی، اور پھر اگر اسے ذرا سا بھی کوئی ایسا معاملہ محسوس ہوتا ہے تو اپنی رائے دے دیتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ برا گمان قائم کرنا تو آسان ہے، برے گمان سے بچیں کیسے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ برائی کا شبہ بھی ہو نا کسی کے بارے میں، تجسس نہ کریں۔ اگر ایسی بات کسی کے بارے میں علم میں آ جائے، ٹھیک ہو، تب بھی اچھا گمان کرتے ہوئے نظر انداز کر دیں، سارے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے کہ اکثر ہمارے پاس پوری معلومات نہیں ہوتی جو صحیح رائے قائم کرنے کے لیے ضروری ہیں، اس لیے محتاط روش اختیار کریں۔ خاموشی، اگر بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو مت بولیں، اگر بولنا ضروری ہے تحقیق کے بعد بولیں، تول کر بولیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا، اللہ تعالیٰ سے ان ٹچ رہنے والا اپنے بارے میں سخت ہوتا ہے اور دوسروں کے بارے میں نرم، اپنی کوتاہیوں پر سختی سے محاسبہ کرتا ہے، مگر دوسروں کی قابل گرفت باتوں کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ دوسروں کو تو رخصت دیتا ہے، اپنے آپ کو عظیمت کے معیار سے جانچتا ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ سے ان ٹچ رہتا ہے وہ اچھا گمان رکھ سکتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو کر رہتا ہے اس کے لیے بدگمانی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بدگمانی جھوٹی بات ہے، ہر جھوٹ سے، جھوٹی بات سے، ہر برائی سے نجات پانے کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ Stay in touch with Allah subhanahu wa ta'ala.